غزوہ بنی نذیر سن 3 ہجری میں ہوا، جس کا سبب یہ ہوا کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما ہوئے تو یہودیوں کے 2 قبیلوں نے جو مدینہ طیبہ کے باہر رہتے تھے آپ سے عہد کیا کہ ہم آپ کے موافق رہیں گے اور آپ کے لیے کوئی برائی نہیں کریں گے۔ جب آپ اس معاملہ پر گفتگو کے لیے ان کے پاس گئے اور ان سے معاملہ میں گفتگو کی، وہ لوگ آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھلا کر مشورہ کرنے لگے کہ دیوار پر سے ایک پتھر لڑکا کر آپ کو قتل کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے اطلاع ہو گئی، علیہ وسلم اٹھ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ نے کہلا بھیجا کہ تم نے اپنے عہد کو توڑا ہے، یا تو 10 دن کے اندر نکل جاؤ ورنہ لڑائی ہوگی۔ وہ لڑائی کے لیے تیار ہوئے۔ آپ ان پر لشکر لے آئے اور ان کے حلقہ کو گھیر لیا۔ آخر وہ تنگ ہو کر نکل جانے پر راضی ہوئے۔ سورہ حشر میں یہی قصہ ہے، اس میں سے چند آیتیں ہم نقل کرتے ہیں، پھر آپ جب خود قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ سورہ حشر پارہ 28 آیت نمبر 1، جس کا ترجمہ یوں ہے: اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے کفار اہل کتاب کو ان کے گھروں سے پہلی بار اکٹھا کر کے نکال دیا۔ تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ کبھی اپنے گھروں سے نکلیں گے، اور خود انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان کے قلعے کو ان سے اللہ سے بچا لیں گے، سو ان پر اللہ کا تاب ایسی جگہ سے پہنچا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اجائے۔ عقل مندوں، اس حالت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ کچھ یوں فرماتے ہیں، سورۃ الحشر پارہ 28 آیت نمبر 4، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یہ اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو اور ذہن نشین کر لو کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ بے شک